السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اردو شرح عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام، تالیف الامام الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، ترجمہ و شرح و تخریج حافظ فیض اللہ ناصر حفظہ اللہ، تقریز شیخ الحدیث عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ۔ تقریز الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ نہجہ بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، یاد رکھی اور پھر وہ بات اس شخص تک پہنچا دی جس نے اسے نہیں سنا۔ قرآن مجید کے بعد حدیث رسول اور علم حدیث کی خدمت و اشاعت محض اللہ کے فضل و کرم ہی سے ممکن ہے۔ ان اشخاص پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے جنہیں خالق کائنات اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ ارشاد الہی ہے، ترجمہ: ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ ہی کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر نہیں کرتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 38۔ علم حدیث حاصل کرنے اور حدیث کی تفہیم و ترویج اور توسیع کے لیے اپنے مساوی بروئے کار لانے کی توفیق اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ بھائی ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی شمشیر اشرف اور ان کے دست راست حافظ حامد محمود حفظہم اللہ میرے بہت زیادہ شکر و امتنان کا استحقاق رکھتے ہیں، جنہوں نے خدمت حدیث نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی زندگانی کا مقصد اولین بنا رکھا ہے۔ فجزاہم اللہ عنی وعن المسلمین خیر الجزا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آدمی کا علم حدیث پھیلانے سے بہتر کوئی صدقہ نہیں۔ کتب احادیث میں سے امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ کی مرتب کردہ الجامع الصحیح کو مقام و مرتبہ ملا کسی دوسری کتاب کو حاصل نہ ہو سکا۔ ان کتب کی مصنفہ مشہور پر آمد کے بعد تقریباً تمام ائمہ اہل سنت اس بات پر متفق ہو گئے کہ قرآن مجید کے بعد یہ دونوں کتب صحیح ترین ہے۔ پھر صحیح مسلم سے صحیح بخاری کو زیادہ شہرت اور مقام حاصل ہوا۔ کتنے ہی محدثین نے ان پر مستخرجات، استدراک، شروحات، اختصارات لکھے۔ انہیں محدثین میں سے امام تقی الدین ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی ہیں، جنہوں نے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث احکام کو ایک کتاب میں جمع کیا جس کا نام عمدۃ الاحکام کو جمع کرنا ہے۔ اس موضوع پر امام عبدالحق اشبیلی رحمہ اللہ متوفی 581 ہجری، مجدد ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفی 654 ہجری اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ متوفی 852 ہجری کی کتب خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ عمدۃ الاحکام کے مصنف 6 صدی ہجری کے عظیم محدث، فقیہ، عابد، زاہد اور احیاء سنت کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ عمدۃ الاحکام مدارس دینیہ میں شامل نصاب ہے۔ المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ کراچی میں حفظ الحدیث کی کلاس میں طلباء کی کثیر تعداد اس کتاب کو یاد کر چکی ہے۔ اس کے کئی شروح اور حواشی لکھے گئے۔ سب سے زیادہ مشہور حافظ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام ہے
ادارہ ان انصار السنہ اس مفید کتاب کو اردو ترجمہ، تخریج اور مفید حواشی کے ساتھ شائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے مؤلف، ناشر، معاونین، راکم اور ہر مسلمان کی نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہماری لغزشوں کو نظر انداز کر کے ہمیں روز قیامت زمرہ محدثین کے ساتھ اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وکتبہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ۔ مؤلف کے حالات زندگی۔ نسب نامہ: حافظ عبدالغنی رحمہ اللہ کا شجر نسب یہ ہے: عبدالغنی بن عبدالواحد بن علی بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر۔ بعض روایات میں موصوف کے والد کا نام عبدالواحد کے بجائے عبداللہ نقل ہوا ہے۔ آپ مسلکاً احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیرو تھے اور حدیث اور علوم حدیث کے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھتے تھے۔ علمی اسفار و اساتذہ: آپ 541 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مشہور امام موفق ابن قدامہ صاحب المغنی کے ہم عصر تھے اور شروع سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ دونوں نے علم دین بالعموم ایک جگہ اکٹھے رہ کر حاصل کیا۔ دونوں میں وقت کی بلند پایہ اساتذہ سے حصول علم کی خواہش موجزن رہی اور اس مقصد کے لیے دونوں نے دور دراز مقامات کے سفر کیے۔ چنانچہ بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی اور ابو فتح ابن المنہ رحمہ اللہ دونوں سے استفادہ کیا۔ دونوں میں فرق صرف اس قدر تھا کہ موفق ابن قدامہ رحمہ اللہ کا میلان طبع علم فقہ کی طرف زیادہ رہا، جبکہ زیر نظر کتاب کے مؤلف حافظ عبدالغنی رحمہ اللہ علم حدیث کی طرف زیادہ مائل تھے۔ مصنف موسو بعد ازاں مصر چلے گئے، پھر اصفہان پہنچے اور آخر میں دمشق میں اقامت پذیر ہو گئے۔ ان تمام دیار و امصار میں کبار علماء سے علم حاصل کرتے رہے اور ان سے بحث و مذاکرہ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تلامذہ: جہاں آپ نے کبار علماء سے علم حاصل کیا، آپ سے بھی بہت سے تلامذہ نے کسب فیض حاصل کیا۔ چند کے اسماء قابل ذکر ہے: آپ کے دونوں بیٹے ابو فتح اور ابو موسیٰ عبد القادر الرہاوی، موفق الدین ابن قدامہ المقدسی، ابن خلیل ابن عبد الدائم، عثمان بن مکی اشعری، احمد بن حامد الارساہی، عبداللہ بن علاق اور اسماعیل بن عزون وغیرہ۔ زہد و ورع: آپ نیکی کا حکم دینے والے، منکرات سے منع کرنے والے، بہت بڑی عبادت گزار اور نہایت بارعب شخصیت کے مالک تھے۔ ہر معاملے میں سلف صالحین کی اقتداء کرتے اور اللہ کے دین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی قطعاً پرواہ نہ کرتے تھے۔ نتیجتاً اپنے عہد کے حکمرانوں اور عدلیہ کے بڑے عہدہ داروں سے اختلاف کرتے اور خاصی مشکلات میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اہل بدعت دین میں نئے نئے کام داخل کرنے والے بھی آپ کو ایذا پہنچانے میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ باہمہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور نہایت متواضع رہتے۔ تصانیف: آپ نے 40 سے زائد کتابیں تصنیف و تالیف کی، جن میں سے بعض متعدد جلدوں پر مشتمل ہے اور بعض چھوٹے رسائل کی صورت میں ہے، مگر سب کی سب تحقیق و تعمق کے اعتبار سے بہت بلند پایہ ہے۔ حدیث، فقہ، مواعظ، اخلاق اور دوسرے موضوعات پر آپ نے لکھا اور خوب لکھا۔ بعض عظیم شخصیات کے سوانح بھی آپ نے قلم بند کیے۔ زیر نظر کتاب عمدۃ الاحکام میں صحیحین کی احادیث احکام کو نہایت خوبی کے ساتھ آپ نے جمع کر دیا۔ کچھ عمدۃ الاحکام کے بارے: اس کتاب کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اس پر کئی ایک شروحات ائمہ حدیث اور اہل علم نے لکھی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور شیخ الاسلام ابو الفتح الشہیر بابن دقیق العید المتوفیٰ 702 ہجری کی احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام ہے،
اور عصر حاضر میں شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن آل بسام کی تیسیر العلام شرح عمدۃ الاحکام یہ کتاب مکتبہ دارالسلام نے طبع کی ہے۔ اقوال العلماء، حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جب بھی آپ سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اسے بیان کرنے کے ساتھ اس کی صحت و سقم بھی بیان کیا۔ تاج الدین کندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دارقطنی کے بعد حافظ عبدالغنی مقدسی جیسا محدث پیدا نہیں ہوا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا وہ میرے ساتھی تھے مگر مجھ سے بڑے عالم تھے۔ سبت ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ سکہ جلیل القدر کثیر الفضائل حافظ حدیث تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حافظ عبدالغنی مقدسی اپنے زمانہ کے علم حدیث اور علم اسماء و رجال میں نابغہ روزگار شخصیت تھی۔ وفات، آپ نے 600 ہجری میں 23 ربیع الاول بروز سوموار انتقال فرمایا۔ آپ کی وفات پر بے شمار لوگوں نے اظہار حزن و ملال کیا اور طویل قصائد میں آپ کے قابل قدر مساعی کو خراج تحسین پیش کیا۔ حافظ حامد محمود القدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ حافظ تقی الدین ابو محمد عبدالغنی بن عبداللہ بن علی بن سرور مقدسی رحمہ اللہ نے فرمایا تمام تعریفات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو صاحب جبروت بادشاہ ہے، یکتا ہے اور زبردست ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب بھی وہی ہے۔ ہر چیز رب بالادست اور بہت درگزر کرنے والا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب سب اللہ تعالیٰ درود سلام نازل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد عرض ہے کہ میرے ایک بھائی نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ صحیحین کے مؤلفین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ اور مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ نے اپنی مجموعہ احادیث میں جو متفق علیہ احادیث احکام درج کی ہے ان پر مشتمل ایک مختصر مجموعہ مرتب کر دوں، چنانچہ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے یہ مجموعہ مرتب کر دیا، اس امید پر کہ اس سے نفع حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچائے اور ہر اس شخص کو بھی جو اس کی کتابت کرے یا اس کو سنے یا پڑھے یا حفظ کرے یا اس میں غور و فکر سے کام لے، نیز اس بات کے لیے بھی بارگاہ ایزدی میں عرض گزار ہوں کہ وہ اس سعی کو اپنی خوشنودی و رضا کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے لیے کامیابی کو واجب قرار دیتے ہوئے ہمیں پر نعمت بہشت بری میں داخل فرما دے، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل۔ طہارت کا لغوی معنی ہے جسمانی و روحانی طور پر پاک ہونا، اعضاء بدن اور ذہن کو ہر طرح کی گندگی اور غلاظت سے بچا کر رکھنا۔ شرعی تعریف یہ ہے کہ ایسا فعل جس کے وجود کے بعد نماز کا قیام جائز ہوتا ہے۔ مصنف نے سب سے پہلے کتاب الطہارہ اس لیے ذکر کی ہے کیونکہ شہادتین کے اقرار کے بعد دین اسلام کا اہم ترین اور سب سے اول فریضہ نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے پاک ہونا شرط ہے، اسی لیے اسے تمام احکام و مسائل کے بیان سے پہلے ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 1۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک روایت میں ہے نیت پر
ہے ہر شخص کو صرف وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ سو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی شمار ہوگی، لیکن جس کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی میں شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ شرح المفردات: النیہ کسی کام کا ارادہ اور عزم کرنا اور اس کے لیے نطق ضروری نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف دل میں ہی کی جاتی ہے۔ الاعمال یہ عمل کی جمع ہے اور اس سے مراد تمام اعمال ہیں خواہ نیک ہو یا بد۔ شرح الحدیث: مسلمان کے جملہ دینی و دنیاوی امور میں نیت کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ اگر نیت میں خلوص اور جذبہ صادقہ ہو تو قلیل عمل بھی کثیر فوائد کا حامل بن جاتا ہے، لیکن اگر نیت ہی میں فساد اور خرابی ہو تو کمر توڑ محنت اور سالہ سال کی عبادت و ریاضت بھی انسان کو چندہ فائدہ نہیں دیتی، اور اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی بارگاہ عظیم میں یکسر رد کر دیا جاتا ہے، بلکہ اسے دو طرح کے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر تو اس کا عمل خالصتاً دنیاوی ہے تو پھر بھی وہ اس میں اپنے مطلوبہ اہداف و مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کا وہ عمل دینی امور سے متعلق ہے تو وہ مردود تو ٹھہرے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ وہ موجب سزا بھی بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار اور انحصار نیت ہی پر ہے۔ اس معاملے کی شدت کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ ہجرت جیسے عظیم عمل میں انسان نہ صرف اپنے آبائی وطن اور موروثی گھر اور مکان کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ اپنے بیوی بچوں تک کا فراق سہنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر یوں بیان فرمایا ہے کہ ہجرت اپنے سے ما قبل سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 121۔ اتنے عظیم عمل کا تذکرہ فرمانے کے بعد لوگوں پر واضح کر دیا کہ اگر اس میں بھی رضا الہی کے سوا کچھ اور نیت شامل ہوئی تو یہ عمل بھی اکارت جائے گا۔ جب فساد نیت کی وجہ سے ہجرت جیسا بلند پایہ عمل رائگان ہو سکتا ہے تو اس شرک خفی سے متاثر دیگر اعمال کی قبولیت چہ معنی دارد۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت لائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ذکر ہے۔ ترجمہ: سب سے زیادہ جس گناہ میں تمہارے مبتلا ہونے کا مجھے ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کبھی کو مخفی شرک بھی قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد۔ اسی طرح صحیح روایت کے مطابق روز قیامت اللہ تعالیٰ تین عظیم عمل کے حاملین کو ان کے پہاڑ جیسے اعمال ہونے کے باوصف بھی آتش نار کا ایندھن بنا دے گا، اور وہ تین لوگ قرآن کا قاری، راہ خدا میں بے بہا خرچ کرنے والا سخی اور میدان جہاد میں گردن کٹا دینے والا شہید ہوں گے۔ موجب جنت عمل ہونے کے باوجود بھی مستحق جہنم قرار دیے جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کی نیت میں خلوص اور رضائے الہی کے حصول کا جذبہ نہیں تھا بلکہ صرف لوگوں کی زبانوں پر اپنی حسن صوت، دریا دلی اور شجاعت و بہادری کا چرچا کروانا مقصود تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 905۔ اس کتاب کے مؤلف نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی اقتداء کرتے ہوئے سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر فرما کر یہ بتلایا ہے کہ اگر یہ عمل درست ہوا اور اس میں کوئی نقص اور کجی نہ ہوئی تو پھر ہی آگے ذکر ہونے والے جملہ احکام شرعیہ کا علم و عمل مفید ثابت ہو سکتا ہے، بصورت دیگر نیست۔
راوی الحدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو حفص رکھی تھی۔ تاریخ عمر ابن الجوزی حق و باطل میں فرق کر دینے کے اعزاز میں فاروق کا لقب پایا۔ مکمل نام و نسب یوں ہے: ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر العدوی القرشی۔ آپ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کعب بن لؤی پہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آرزو کے نتیجے میں آپ مشرف بھی اسلام ہوئے۔ آپ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ 10.5 برس اور کچھ دن خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ 13 ہجری کو شہید کر دیے گئے، 63 برس کی عمر پائی۔ حدیث نمبر 2 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی بھی بے وضو شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ شرح المفردات حدث ہر وہ کام جس سے بے وضو ہونا لازم آئے، یعنی قضائے حاجت کے راستوں سے کوئی چیز خارج ہو جائے یا ان کے علاوہ جو بھی نواقض وضو ہے۔ احدث واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث نماز کے لیے وضو شرط ہے اور جب تک شرط نہ پائی جائے تب تک مشروط ناقص اور نامکمل رہتا ہے۔ چنانچہ وضو کے نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا لازم آتا ہے، اور وضو کی اہمیت اسی قدر ہے جس قدر نماز کی فرضیت۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9823۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ ہے: طہارت نماز کی چابی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 56۔ گویا کسی شرعی عذر کے بغیر بلا وضو نماز پڑھنا قطعی جائز نہیں ہے، اور شرعی عذر بیماری، سفر یا پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی تیمم کی صورت میں طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ راوی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا۔ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبل از اسلام آپ کا نام عبد نحم تھا، تو اسلام قبول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن سخر تھا۔ ابو ہریرہ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ ہرہ کا معنی بلی ہے۔ آپ نے بچپن میں اپنی ایک بلی پال رکھی تھی جس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کنیت ہی سے مشہور ہو گئے اور نام معروف نہ ہو سکا۔ 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ ابن ہشام رحمہ اللہ نے آپ کے قبول اسلام کا سن 6 ہجری بتلایا ہے۔ اسی کو ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5374 احادیث سے روایت کی، اور یہ اس قدر حدیث سے روایت کرنے کا اعزاز کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کے سن وفات کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول 57 ہجری کا ہے، دوسرا 58 ہجری کا، اور تیسرا 59 ہجری کا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے تیسرے قول کو اختیار کیا ہے۔ شرح مسلم للنووی۔ حدیث نمبر 3 عبداللہ بن عمر بن عاص، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ شرح المفردات
وائلن یہ عذاب اور ہلاکت دونوں معنوں میں مشتمل ہے، اور بعض آثار میں اس سے مراد جہنم کی ایک وادی لیا گیا ہے۔ شرح الحدیث۔ اس فرمان کے کئی ایک اسباب حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو اسی حدیث کا اول حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے وضو کرنے کے بعد اس کی ایڑی خشک دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ وعید فرمائی کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، جبکہ ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ لوٹ رہے تھے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور صحابہ جلدی جلدی وضو کرنے لگے۔ کچھ نے تو پاؤں کے مسح پر اکتفا کیا اور کچھ کی جلدی میں پاؤں دھوتے ہوئے ایڑیاں خشک رہ گئی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ ایک روایت میں اعقاب کی جگہ اراکیب کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 242۔ یہ ارقوب کی جمع ہے جس کا مطلب ایڑی کے اوپر والا پٹھا ہے۔ صرف لفظ کا اختلاف ہے، حکم وہی مراد ہے۔ اس حدیث میں وضو کرتے ہوئے پاؤں صحیح نہ دھونے یا موزہ و جراب وغیرہ پہنے بغیر ننگے پاؤں پر مسح کرنے کے متعلق وعید ہے۔ گویا وضو میں اہل تشیع کا موقف یعنی پاؤں پر مسح کرنا قطعی درست نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ موقف سراسر خلاف سنت ہے۔ رہا ان کا اس آیت فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 26 میں ارجلکم یعنی لام مکسور والی قراءت سے دلیل پکڑنا کہ ارجلکم کا عطف رؤوسکم پر ہے جس سے پاؤں کے مسح پر استدلال ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ارجلکم میں دو قراءتوں سے دو الگ حالتوں کے الگ حکم بتلانا مقصود ہے۔ لام کے فتح والی قراءت موزہ و جراب سے خالی ننگے پاؤں کے وجوبی غسل پر دلالت کرتی ہے، جبکہ کسرہ والی قراءت موزہ و جراب پہنے ہوئے کی حالت میں ان پر مسح کا حکم بیان کرتی ہے۔ علاوہ ازیں جرابوں یا موزوں کے بغیر پاؤں پر مسح اس اعتبار سے بھی مردود ہے کہ یہ نہ صرف سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کے بھی متضاد ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پاؤں دھونے پر سعید بن منصور رحمہ اللہ کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع نقل کیا ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پاؤں کو سرے سے نہ دھونے والے اور ناقص دھونے والے دونوں طرح کے لوگوں کے لیے عذاب نار کی وعید فرمائی ہے، اور اس وعید کا مورد بننے سے بچنے کے لیے کامل وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ راوی الحدیث عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد اور ایک قول کے مطابق ابو عبد الرحمن ہے۔ نام عبداللہ بن عمر بن عاص قرشی سہمی رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ نے اور آپ کے والد گرامی نے فتح مکہ سے قبل ہجرت کی تھی، لیکن آپ نے اپنے باپ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کے دادا کا نام عاص کی بجائے عاصی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نام سے تبدیل کر کے عاص کر دیا۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ترین قول کے مطابق آپ کا سن وفات 63 ہجری ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعارف گزر چکا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا آئندہ حدیث نمبر 9 کے تحت آئے گا۔ السلام